یہ نیوز چینل والے، میڈیا والے اور یہ نیوز اینکر ضروری سوالات اور احساسات تو بتاتے ہی نہیں ہے، جیسے یہ حادثہ کیوں ہوا، اس میں کتنے لوگوں کی جان گئی، کتنی عورتیں بیوہ ہوئی، کتنے بچے یتیم ہوئے اور کتنی مائیں بے اولاد ہوئی۔ نیوز اینکر بڑی ہی دھیمی سی آواز میں یہ سارے سوالات بس ایک ہی بار کہتا ہے، لیکن مسلمان دہشت گرد یہ جملہ وہ اتنی زور سے لگاتار اور بار بار ایسے دہرا رہا ہے جیسے کوئی رٹا ہوا پوپٹ ہو۔ تم نے آج کی خبر پر تو دھیان دیا، پر کیا کبھی ان خبروں پر بھی تم نے دھیان دیا کہ جب اسی میڈیا کی وجہ سے کتنے ہی بے گناہ مسلمانوں اور بے قصور لوگوں کو پکڑا جاتا ہے اور کچھ سالوں بعد عدالت انہیں باعزت بری کر دیتی ہے۔ دہشت گرد کا کوئی دھرم نہیں ہوتا اور دہشت گرد کی کوئی پہچان نہیں ہوتی۔ جب کبھی کہیں حملہ ہوتا ہے یا بم پھٹتا ہے تو حملہ یا بم یہ پوچھ کر کسی کو اپنا شکار نہیں بناتا کہ بتا تو ہندو ہے یا مسلمان، تو سکھ ہے یا عیسائی، بلکہ وہ تو ہر ایک کو اپنی چپیٹ میں لے لیتا ہے اور حادثے کے بعد ہمیں وہاں صرف لال رنگ ہی نظر آتا ہے جسے ہم خون کہتے ہیں۔ یہ میڈیا کسی کی نہیں ہوتی، یہ ہیرو کو زیرو اور زیرو کو ہیرو بنا سکتی ہے، یہ گنہگار کو بے گناہ اور بے گناہ کو گنہگار بنا سکتی ہے۔ یہ میڈیا جو اصل میں بہت طاقتور ہے لیکن پیسوں اور دباؤ کے وزن کے آگے خود کو بڑا کمزور سمجھتی ہے۔ کاش یہ میڈیا پیسوں اور دباؤ کے ڈر کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھنا سیکھ لے، تو پھر کسی بے گناہ کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، کسی مجرم کی رہائی نہیں ہوگی، کسی بیٹی کی آبرو نہیں لوٹی جائے گی اور کسی ماں کی گود نہیں اجاڑی جائے گی، پھر نہ کسی دھرم کو بدنام کیا جائے گا اور نہ دھرم کی لڑائیاں ہوگی، بلکہ جو بھی گنہگار ہوگا لوگ اسے صرف اس کے نام اور کام سے جانیں گے، نہ کہ ہندو اور مسلمان سے۔ دوستو، ساتھیوں اور ناظرین اکرام، نئی کہانی کے ساتھ کرتا ہوں میں آپ سب کا اسلامی طریقے سے استقبال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی اس کہانی کا موضوع، عنوان یا ٹاپک ہے میں نہیں بے وفا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہماری کہانی۔ سنیچر کا دن تھا۔ شعیب بڑی تیز قدمی کے ساتھ جلدی آفس سے اپنے گھر کی طرف نکل پڑا۔ شام ہونے پر تھی۔ شعیب نے سوچا کیوں نہ آج گھر والوں اور اپنے دوستوں کے لیے مارکیٹ سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں خرید کر لے جاؤ۔ اس کی اس سوچ نے اسے اندر سے مسرور اور خوش کر دیا اور اس کے قدم خود بخود مارکیٹ کی طرف چل پڑے۔ مارکیٹ کی فضا بڑی دلچسپ تھی، کہیں بچپن کی ضد، کہیں جوانوں کی آپس میں مستیاں، کہیں بوڑھوں کے تجربات تو کہیں دکانداروں کی چیخ و پکار۔ ان الگ الگ نظاروں، لوگوں اور خوشیوں کو دیکھ کر شعیب کبھی اپنے بچپن کو یاد کرتا تو کبھی کالج کے دنوں کو یاد کرتا۔ وہ اپنی انہی سوچوں سے مارکیٹ میں آگے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی ضرورت کی کچھ چیزیں خریدی اور مارکیٹ سے باہر نکل گیا۔ جیسے ہی شعیب مارکیٹ سے باہر نکلا، اسے ایک زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی جس نے اس کی ان تمام خوشیوں سے بھری سوچ اور مزاج کو ہلا کر رکھ دیا۔ مارکیٹ کے باہر ایک کوہرام سمجھ گیا۔ کچھ دیر پہلے جہاں خوشیاں ہی خوشیاں تھی، اب وہاں سے چیخ و پکار کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ مارکیٹ میں موجود لوگ زور سے چلا رہے تھے، بھاگو بم پھٹا، بھاگو بم پھٹا، ارے کوئی اس بچے کو بچاؤ، ارے کوئی ان بہن جی کے اوپر پڑا ہوا پتھر ہٹاؤ، ارے کوئی تو آؤ تاکہ اس معذور لڑکے کو اس کی لاٹھی مل جائے اور وہ یہاں سے بھاگ سکے۔ افراتفری، لوگوں کی بھگدڑ، چیخ و پکار کے اس ماحول نے شعیب کی بولتی ہی بند کر دی۔ جیسے تیسے شعیب اپنے گھر پہنچا اور بغیر کھانا کھائے اس حادثے کی شدت کو یاد کرتے ہوئے بے چینی کے عالم میں کبھی اس کروٹ تو کبھی اس کروٹ وہ یوں ہی پوری رات گزارتا رہا۔ ایسے میں وہ کب نیند کی آغوش میں چلا گیا اسے بھی یاد نہیں۔ صبح اٹھتے ہی شعیب کے کانوں میں کچھ آوازیں سنائی دیتی ہے۔ وہ فوراً اٹھتا ہے اور اپنے کمرے سے نکل کر ہال کی طرف جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی ماں ٹی وی پر نیوز دیکھ رہی ہے۔ اس نیوز چینل پر وہ ایک نیوز اینکر کی دھاندلی کو دیکھتا ہے جو بار بار یہی دہرا رہا تھا کہ اس بلاسٹ کا ذمہ دار ایک مسلمان شخص ہے جس کی تلاش جاری ہے۔ کبھی کہتا اس بلاسٹ میں مسلمانوں کا ہاتھ ہے اور کبھی کہتا مسلمان دہشت گرد کی تلاش جاری ہے۔ شعیب اپنی ماں سے کہتا ہے، امی یہ نیوز چینل والے، میڈیا والے اور یہ نیوز اینکر ضروری سوالات اور احساسات تو بتاتے ہی نہیں ہیں، جیسے یہ حادثہ کیوں ہوا، اس میں کتنے لوگوں کی جان گئی، کتنی عورتیں بیوہ ہوئی، کتنے بچے یتیم ہوئے اور کتنی مائیں بے اولاد ہوئی۔ یہ نیوز اینکر بڑی ہی دھیمی سی آواز میں یہ سارے سوالات بس ایک ہی بار کہتا ہے، لیکن مسلمان دہشت گرد یہ جملہ وہ اتنی زور سے لگاتار اور بار بار ایسے دہرا رہا ہے جیسے کوئی رٹا ہوا پوپٹ ہو۔
امی آپ کو یاد ہے قرآن میں سورہ حجرات سورت نمبر 49 آیت نمبر 6 میں لکھا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایذا یا نقصان پہنچا دو، پھر تم اپنے کیے پر پشیمانی اٹھاؤ۔ امی مجھے تعجب اس بات پر ہو رہا ہے کہ اب تک اس معاملے میں کوئی پکڑا بھی نہیں گیا، اور بغیر تحقیق اور بغیر کسی پکے ثبوت کے یہ نیوز اینکر اس حادثے کا ذمہ دار مسلمان کو ہی کیوں ٹھہرا رہا ہے؟ شعیب کی بات سن کر ماں نے کہا، بیٹا تم یہ سب جانے دو، اسے بھول جاؤ، آج تمہاری آفس کی چھٹی ہے، باہر جاؤ، اپنے دوستوں کے ساتھ تھوڑا وقت گزارو، اور بس اللہ سے دعائیں مانگو کہ اللہ ہمارے دیش میں اور ساری دنیا میں امن و امان قائم کر دے۔ شعیب نے کہا، امی آپ کو شاید پتہ نہیں، کچھ میڈیا والے چند پیسوں کی خاطر جھوٹ پھیلاتے، دھرم کی لڑائیاں کرواتے اور لوگوں کی جان، مال اور عزتوں سے کھیلتے ہیں۔ ماں نے کہا، مجھے سب پتہ ہے بیٹا، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود بھی ایک نہ ایک دن اس گڑھے میں ضرور گرتا ہے، کیونکہ اللہ ظالموں اور فسادیوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ فساد پھیلانے والے اور یہ میڈیا والے آج جو کچھ بھی کر رہے ہیں، دیکھنا ایک دن یہی سب کچھ جب ان کی جان، مال اور عزتوں کے ساتھ ہوگا تب ان کے پاس رونے کو کاندھا تک نصیب نہیں ہوگا۔ شعیب نے کہا، امی اللہ آپ کی دعائیں قبول فرمائے، میں بھی دعا اور کوشش کرتا رہوں گا کہ زمین پر فساد پھیلانے والوں اور بکاؤ میڈیا کو کس طرح سے سبق سکھایا جائے۔ ٹھیک ہے امی، میں اپنی کالونی کے دوستوں سے ملنے جا رہا ہوں۔ اپنی ماں کو سلام کرتے ہوئے شعیب گھر سے نکل پڑتا ہے، اور وہ سب سے پہلے سریش کے گھر کے قریب پہنچ کر اسے آواز لگاتا ہے، سریش، سریش، جواب تو دو بھائی۔ لیکن سریش اسے کوئی جواب نہیں دیتا۔ شعیب اپنے من میں کہتا ہے، پتہ نہیں سریش کو کیا ہو گیا، اس کے جوتے تو باہر ہی ہے پر وہ کوئی جواب کیوں نہیں دے رہا۔ خیر چلو مکیش کے گھر چلتا ہوں۔ کچھ ہی فاصلے کو طے کرتے ہوئے وہ مکیش کے گھر پہنچتا ہے اور اسے بھی آواز دیتے ہوئے کہتا ہے، مکیش، مکیش، کیا یار کہاں ہے، باہر تو آ۔ شعیب پھر سے اپنے من میں کہتا ہے، پتہ نہیں ان دونوں کو آج کیا ہو گیا ہے، مکیش بھی کوئی جواب نہیں دے رہا۔ چلو انیل سے ہی پوچھتے ہیں کہ ماجرا کیا ہے۔ شعیب اب انیل کے گھر کی طرف نکل پڑتا ہے۔ اتفاق سے شعیب کو انیل اس کے گھر کے باہر ہی مل جاتا ہے۔ شعیب انیل سے کہتا ہے، انیل اچھا ہوا یار تو باہر ہی مل گیا، آج اتوار ہے، سوچا چلو اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اتوار کی چھٹی مناتے ہیں۔ شعیب بڑی خوشی خوشی انیل سے باتیں کیے جا رہا تھا، لیکن انیل اپنی پیشانی پر بل لاتے ہوئے شعیب کو صرف گھورتے ہوئے دیکھا جا رہا تھا۔ انیل کے ایسے انداز کو دیکھتے ہوئے شعیب اس سے کہنے لگا، انیل کیا ہوا یار، تم مجھ سے غیروں کی طرح کیوں مل رہا ہے؟ تیرے چہرے پر نہ کوئی مسکراہٹ ہے اور نہ کوئی خوشی، اس طرح سے اجنبیوں اور شک والی نگاہوں سے مجھے کیوں گھور رہا ہے؟ کچھ جواب تو دے بھائی، کیا ہوا؟ میں سریش اور مکیش کے گھر بھی گیا تھا، ان دونوں نے بھی کچھ جواب نہیں دیا، بات کیا ہے؟ انیل شعیب سے کہتا ہے، دیکھ شعیب تو اتنا بھولا مت بن، تو ایسے پوچھ رہا ہے جیسے تجھے کچھ پتا ہی نہیں۔ شعیب نے کہا، مجھے سچ میں نہیں پتا، تم لوگ بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے، مجھ سے کچھ غلطی ہوئی کیا؟ انیل کہتا ہے، غلطی؟ اور خوب زور سے ہنستے ہوئے کہتا ہے، تو ابھی پوچھ رہا تھا نا کہ سریش اور مکیش نے بھی تجھے کوئی جواب نہیں دیے، تو یہیں رک، میں ان دونوں کو بھی ابھی یہاں لے کر آتا ہوں۔ شعیب نے کہا، ٹھیک ہے میں یہیں ہوں۔ کچھ دیر بعد انیل مکیش اور سریش کے ساتھ شعیب کے پاس آتا ہے اور شعیب کے سامنے مکیش اور سریش سے کہتا ہے کہ بھائیو، شعیب ہم سے پوچھ رہا ہے کہ ہمیں کیا ہوا ہے، چلو ذرا اسے بتاتے ہیں کہ کیا ہوا ہے۔ کل گزری ہوئی شام کے حادثے میں مارکیٹ میں اس کے دھرم کے ماننے والوں نے کیا کیا، اور یہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ کیا ہوا۔ سریش اور مکیش انیل کی اس بات پر مسکری بھرے انداز میں ہنستے ہیں۔ پھر انیل شعیب سے کہتا ہے، جاؤ جا کر نیوز چینل دیکھو، تب پتا چلے گا کہ کس طرح سے تم لوگ انسانیت کے دشمن ہو۔ سریش اور مکیش انیل کی اس بات پر کہتے ہیں، ہاں ہاں انیل ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، تم سب دہشت گرد ہوتے ہو، دہشت گرد۔ شعیب بڑی ہی سنجیدگی اور خاموشی سے ان کی باتوں کو سننے کے بعد کہتا ہے، انیل، سریش اور مکیش، ذرا یہ تو بتاؤ ہماری دوستی کب سے ہے؟ ان تینوں نے کہا، بچپن سے۔ شعیب نے کہا، بھائیو، کیا ہماری دوستی کی ڈور
اتنی کمزور ہے کہ گزری ہوئی شام میں ہوئے ایک انجان حادثے کے ہتھوڑے کے آگے اپنے گھٹنے ٹیک دے اور برسوں پرانے بھروسے اور پیار سے نبھائے گئے ان رشتوں کی ہوا اکھاڑ دے۔ شعیب کے ان سوالوں کو سننے کے بعد انیل، سریش اور مکیش خاموش رہتے ہیں۔ ان کی اس خاموشی کو توڑنے کے لیے شعیب ان تینوں سے پھر سے ایک سوال کرتا ہے، تم ہندو ہو اور میں مسلمان، کیا اس بات کی خبر ہمیں آج ہی ہوئی ہے؟ شعیب کے اس سوال پر انیل کہتا ہے، نہیں، بلکہ یہ تو ہمیں پہلے ہی سے پتا ہے۔ شعیب نے کہا، پھر آج ہمارے بیچ یہ دھرم کب سے پیدا ہو گیا؟ شعیب کے اس سوال پر انیل، سریش اور مکیش کہتے ہیں، لیکن وہ نیوز جو آ رہی ہے اور میڈیا جو بار بار کہہ رہی ہے کہ مسلمان دہشت گرد، اس کا کیا مطلب ہے؟ ان تینوں کے اس سوال پر شعیب ان سے کہتا ہے، اتنے سالوں میں تو میں تم لوگوں سے اور تم لوگوں نے مجھ سے یہ کبھی نہیں کہا کہ تم ہندو ہو اور میں مسلمان، پھر آج صرف ایک ٹی وی چینل کی بے دلیل اور بغیر پروف والی خبر کی وجہ سے تمہارے اندر میرے لیے اتنی دوری کیوں پیدا ہو گئی؟ اور حد تو یہ ہے کہ اب تک یہ بات ثابت بھی نہیں ہوئی کہ واقعی میں اس حادثے کا اصل ذمہ دار کون ہے۔ شعیب کے اس جواب پر مکیش کہنے لگا، دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے یہ جاننے کا میڈیا ہی ایک ذریعہ ہے، اس لیے میڈیا نے کہا ہوگا تو سوچ سمجھ کر ہی کہا ہوگا۔ شعیب مکیش کی بات کو دھیان سے سننے کے بعد کہتا ہے، مجھے معاف کرنا یار، تم نے آج کی خبر پر تو دھیان دیا، پر کیا کبھی ان خبروں پر بھی تم نے دھیان دیا کہ جب اسی میڈیا کی وجہ سے کتنے ہی بے گناہ مسلمانوں اور بے قصور لوگوں کو پکڑا جاتا ہے اور کچھ سالوں بعد عدالت انہیں باعزت بری کر دیتی ہے؟ شعیب کے جواب اور اس انداز کے سوال پر مکیش اس سے کہنے لگا، ہاں ایسا بھی ہوا ہے اور ہوتا ہے، لیکن اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ مسلمان دودھ کا دھلا ہے۔ اپنے دوست کی بات سن کر شعیب مسکراتے ہوئے کہتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ مسلمان دودھ کا دھلا ہے، اور نہ ہی میرا یہ ارمان ہے کہ میڈیا مسلمان کی جگہ کسی ہندو یا کسی اور دھرم کے ماننے والوں کو بدنام کرے، یا اس میڈیا کی بے دلیل خبروں کی وجہ سے اس طرح کے الزام اور ناانصافی کا کوئی اور شکار بنے۔ میں ہرگز یہ نہیں چاہتا، بلکہ شعیب کی اس بات کو درمیان میں روکتے ہوئے انیل شعیب سے کہتا ہے، زیادہ تر میڈیا مسلمان کو ہی دہشت گرد بولتی ہے، اب اتنے سارے لوگ جھوٹ تو نہیں بول سکتے۔ شعیب پھر سے مسکراتے ہوئے کہتا ہے، بھائیو ایک بات تو مان کر چلو، دہشت گرد کا کوئی دھرم نہیں ہوتا اور دہشت گرد کی کوئی پہچان نہیں ہوتی۔ جب کبھی کہیں حملہ ہوتا ہے یا بم پھٹتا ہے تو حملہ یا بم یہ پوچھ کر کسی کو اپنا شکار نہیں بناتا کہ بتا تو ہندو ہے یا مسلمان، تو سکھ ہے یا عیسائی، بلکہ وہ تو ہر ایک کو اپنی جپیٹ میں لے لیتا ہے، اور حادثے کے بعد ہمیں وہاں صرف لال رنگ ہی نظر آتا ہے جسے ہم خون کہتے ہیں۔ انیل، سریش اور مکیش شعیب کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پھر تمہارے دھرم کی کتاب میں مار دھاڑ کیوں سکھائی جاتی ہے؟ ان کے اس سوال پر شعیب ان سے کہتا ہے، میرا دھرم اور میرے دھرم کی کتاب یعنی قرآن کے سورہ مائدہ سورت نمبر 5 اور آیت نمبر 32 میں تو یہ لکھا ہے کہ جس نے کسی ایک بے گناہ کو قتل کر دیا تو سمجھو اس نے تمام لوگوں کو قتل کر ڈالا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے سنسار کے سارے لوگوں کی جان بچا لی۔ میرے دھرم کی کتاب یعنی قرآن کی اس آیت میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ جس نے کسی بے گناہ مسلمان کو قتل کر دیا تو سمجھو اس نے تمام لوگوں کو قتل کر ڈالا، اور جس نے ایک مسلمان کی جان بچائی اس نے سارے لوگوں کی جان بچا لی، بلکہ میرے دھرم نے اور میرے قرآن نے تو یہاں ہر بے گناہ کا نام لیا جس کے رگوں میں خون دوڑتا ہے، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی۔ شعیب کے اس جواب پر تحقیقی انداز میں انیل، سریش اور مکیش اس سے کہتے ہیں، کیا واقعی میں تمہارے دھرم اور تمہارے قرآن میں ایسا ہی لکھا ہوا ہے؟ ان کے اس سوال پر بڑی خوشی خوشی شعیب ان سے کہتا ہے، ہاں بالکل، میرے دھرم کی کتاب یعنی قرآن میں ایسا ہی لکھا ہے، چاہے تو تم چیک کر لو۔ میرا دھرم اور میرا قرآن تو امن کی تعلیم دیتا ہے، اور یہ تعلیم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ساری انسانیت کے لیے ہے۔ لیکن ہاں، ایک بات اور بتا دوں، دھرم کے ماننے والوں میں کچھ اچھے اور کچھ برے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ اس کا دھرم اسے یہ سب کچھ سکھاتا ہے۔
شعیب کی گفتگو کو بیچ میں روکتے ہوئے سریش شعیب سے کہتا ہے تو کیا ہمارا دھرم غلط تعلیم دیتا ہے؟ شعیب نے سریش کے اس سوال کے جواب میں کہا میں یہ نہیں کہتا کہ تمہارے دھرم میں یا کسی اور کے دھرم میں بری باتیں سکھائی جاتی ہے، ہرگز میں یہ نہیں کہنا چاہتا، میں تو بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی دھرم دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا۔ ہاں اس دھرم کے ماننے والوں میں کچھ لوگ غلط ہو سکتے ہیں، تو جو بھی غلط کرتا ہے ہمیں اسے اس کے دھرم سے نہیں پہچاننا چاہیے اور نہ ہی اس کی غلطی کی وجہ سے اس کے دھرم کو بدنام کرنا چاہیے۔ انیل، سریش اور مکیش شعیب کی بات سننے کے بعد آپس میں کہتے ہیں ہاں شعیب کی بات بالکل صحیح ہے، دھرم کے ماننے والے کچھ لوگ غلط ہو سکتے ہیں، لیکن اس وجہ سے کسی دھرم کو ہی بدنام کر دینا یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ شعیب ان تینوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے یہ میڈیا کسی کی نہیں ہوتی، یہ ہیرو کو زیرو اور زیرو کو ہیرو بنا سکتی ہے، یہ گنہگار کو بے گناہ اور بے گناہ کو گنہگار بنا سکتی ہے۔ کل شام مارکیٹ میں جو حادثہ ہوا کیا تم لوگ وہاں موجود تھے؟ انیل، سریش اور مکیش شعیب سے کہنے لگے نہیں ہم وہاں موجود نہیں تھے۔ شعیب نے کہا لیکن میں وہاں موجود تھا۔ پھر ان تینوں کو اپنے جذبات، اپنی خوشیاں اور مارکیٹ کے حالات بتاتے ہوئے پورا حادثہ وہ انہیں سنا دیتا ہے۔ یہ حادثہ سننے کے بعد انیل، سریش اور مکیش شعیب سے کہتے ہیں لیکن میڈیا ایسا کیوں کرتی ہے؟ کیوں وہ سچ نہیں بتاتی اور کیوں کسی خاص دھرم ہی کو نشانہ بناتی ہے؟ بڑی ہی مایوسی بھرے انداز میں شعیب ان تینوں سے کہتا ہے یہ میڈیا جو اصل میں بہت طاقتور ہے لیکن پیسوں اور دباؤ کے وزن کے آگے خود کو بڑا کمزور سمجھتی ہے۔ کاش یہ میڈیا پیسوں اور دباؤ کے ڈر کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھنا سیکھ لے تو پھر کسی بے گناہ کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، کسی مجرم کی رہائی نہیں ہوگی، کسی بیٹی کی آبرو نہیں لوٹی جائے گی اور کسی ماں کی گود نہیں اجاڑی جائے گی، پھر نہ کسی دھرم کو بدنام کیا جائے گا اور نہ دھرموں کی لڑائیاں ہوگی، بلکہ جو بھی گنہگار ہوگا لوگ اسے صرف اس کے نام اور کام سے جانیں گے، نہ کہ ہندو اور مسلمان سے۔ لیکن افسوس یہ بکاؤ میڈیا اپنے چینل اور پیسوں کے لیے لوگوں کی جان، مال اور عزتوں سے کھیلتی ہے۔ شعیب کی باتیں سن کر انیل، سریش اور مکیش اس سے کہتے ہیں یار شعیب تو نے ہماری آنکھیں کھول دی، تو بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ شعیب کی جذباتی اور معلوماتی باتیں سن کر تینوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ تینوں اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے بڑی ہی شرمندگی کے ساتھ اس سے کہتے ہیں شعیب بھائی ہمارے دلوں سے ہم نے مٹا دی جدائی، پھر سے ہم ہیں بھائی بھائی۔ یہ کہہ کر ان کی زبان سے خود بخود نکل ہی جاتا ہے کہ دہشت گرد کا کوئی دھرم نہیں ہوتا اور دہشت گرد کی کوئی پہچان نہیں ہوتی، لیکن ہاں اصل دہشت گرد میڈیا ہی ہوتی ہے۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہے اس کی یہ گلستان ہمارا۔ دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ پیغام یا میسج ملتا ہے کہ دھارمک باتیں ہو یا دنیاوی باتیں، بغیر تحقیق کیے ہوئے ان باتوں پر نہ ہمیں عمل کرنا چاہیے اور نہ ہی ان باتوں کو لوگوں میں پھیلانا چاہیے، کیونکہ ہماری ایک غلطی کی وجہ سے ہم کسی بے قصور، بے گناہ یا مظلوم انسان یا پوری قوم کو انجانے طور پر بدنام کرنے کی وجہ اور سبب بن سکتے ہیں۔ اور اکثر دھرم کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمیں ہمارے کیے کا بھگتان اس دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی کرنا ہی ہوگا۔ اسی لیے مسلمان دھرم میں مرنے والوں کے لیے اکثر کہا جاتا ہے جنتی، اور ہندو دھرم میں مرنے والوں کے آگے لکھا جاتا ہے سورگ واسی۔ اگر آپ کو یہ میسج یا پیغام اچھا لگا ہو تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب اور کمنٹس ضرور کیجئے گا۔ کیا پتہ آپ کا ایک شیئر نفرتوں کو محبت میں بدل دے اور میڈیا کی آنکھیں کھول دے۔
اگر آپ کو ہماری یہ کوششیں اور اس انداز کی کہانیاں اچھی لگتی ہو تو ہمارا ساتھ دیجیے، اس میسج کو اور ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اپنے اور اپنے جان پہچان کے لوگوں کے سبسکرائب کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا، تاکہ سماج کے سلگتے سوالوں کو کہانی کے انداز سے پیش کر کے ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کی، خود کی اور سماج کی اصلاح کر سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ نئی ایکٹیویٹی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جے ہند، جے مہاراشٹر۔